حسين صلى الله عليك يا حسين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین محترم سلام علیکم. اصحاب امام حسین علیہ السلام اور شہیدان کرب و بلا میں کچھ ایسی بزرگ ہستیاں بھی ہیں کہ جن کی زندگی بہت ہی طویل ہے، یا یوں کہوں کہ جن کی زندگی کے بارے میں اکثر علماء سے، خطباء سے، ذاکرین سے آپ حضرات سنتے رہتے ہیں. انہی بزرگ ہستیوں میں اور بزرگ شہیدان کرب و بلا میں ایک نام ہے جناب حضرت حر ابن یزید ریاحی. حضرت حر ابن یزید ریاحی کہ جن کو یربوعی بھی کہا گیا ہے اور حنظلی بھی کہا گیا ہے، آپ کو تمیمی بھی کہا گیا ہے، چونکہ آپ کا خاندان بنی تمیم سے تھا، لہذا آپ جناب حر تمیمی کے لقب سے بھی بہت ہی مشہور تھے. آپ کی زندگی کے بارے میں وہ گوشہ اور وہ پہلو کہ جو بہت ہی کم ذکر کیا جاتا ہے، ہم انہی کو آج آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. جناب حر علیہ السلام کا جو نسل ہے آج کی دنیا میں کہاں کہاں پر آباد ہے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ ایران کا ایک علاقہ ہے، ایک بہت ہی مشہور شہر ہے قزوین. قزوین میں ایک خاندان ہے کہ جس کا نام ہے مستوفیٰ. یہ خاندان حضرت حر علیہ السلام کے نسل سے منسوب ہے. اس خاندان میں بہت ہی بڑے بڑے دانشور اور بزرگ علماء اور گیانی شخص رہے ہیں، جس میں ایک بہت ہی عظیم نام ہے ایک تاریخ نگار یعنی جناب حمد اللہ مستوفی کہ جنہوں نے تاریخ کی بہت ہی زیادہ خدمت کی ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ آج کے لبنان کا جو ایک علاقہ ہے کہ جس کو جبل عامل کہا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ حضرت حر علیہ السلام کا نسل آج جبل عامل میں موجود ہے. جبل عامل میں حضرت حر کے خاندان کی بہت ہی مشہور اور معروف شخصیت جیسے جناب شیخ حر عاملی کہ جنہوں نے مکتب تشیع کی بہت ہی عظیم خدمت کی، اور کوئی بھی فقیہ اور مجتہد ہونا چاہتا ہے تو ان کی کتاب کو پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے. یعنی وسائل الشیعہ کو جناب حر عاملی نے لکھا تھا، وہ منسوب ہیں حضرت حر علیہ السلام کے نسل سے. جناب حر علیہ السلام کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کو ندائے غیبی آئی اور جنت کی بشارت ملی. 2 کتاب ہے بہت ہی مشہور، ایک مثیر الاحزان جس کے 44 نمبر صفحے پر اور نفس المحموم کے 23ویں صفحے پر تحریر ہے کہ جب جناب حر عبید اللہ ابن زیاد کے محل سے کوفے میں امام حسین علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے حکم نامہ لے کر نکل رہے تھے، تو آپ کو پیچھے سے 3 بار ندائے غیبی آئی کہ جس میں کہا گیا اے حر تجھے جنت کی بشارت ہو.
جناب حر علیہ الصلاۃ والسلام جب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے ملحق ہوئے تو آپ نے اس واقعہ کا تذکرہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام فرزند نبی سے کیا۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے حر کے اس واقعہ کو سننے کے بعد جواب دیا، کہا کہ در واقع تم نیکی کے لیے نکلے تھے۔ انسان کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ وہ بدی کے لیے نکلتا ہے، وہ برائی کے لیے نکلتا ہے، مگر خدا اس کی ہدایت کرتا ہے اور وہ خیر کی جانب نکلتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان کو ہمیشہ نیکی اور اچھائی کے لیے نکلنا چاہیے، چاہے وہ نیکی اپنے لیے ہو، غیروں کے لیے ہو، اپنے قوم کے لیے ہو، دیگر قوم کے لیے ہو، یا تمام عالم انسانیت کے لیے ہو۔ لیکن یہاں واقعہ کچھ اور ہو گیا۔ گھر سے نکلے تھے حر برائی کے لیے، وقت کی عظیم اور مقدس ہستی کو پکڑنے کے لیے، گرفتاری کرنے کے لیے، مگر جناب حر علیہ الصلاۃ والسلام نے توبہ کیا اور ہدایت پا گئے۔ جناب حر کی شخصیت، فضیلت اور اوصاف حسنہ کے بارے میں کہا یہ جاتا تھا کہ آپ کوفے کے بہت ہی عظیم شخصیتوں میں سے شمار کیے جاتے تھے، یعنی کوفے کے قبائل کے آپ معزز سردار ہوا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ بابصیرت تھے اور زمانے کے مشہور جنگجو تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے 1000 کے لشکر کے ساتھ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو گرفتار کرنے کے لیے اور جنگل کی جانب لے جانے کے لیے حر کو مأمور کیا تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حر نے منزل ذو حسم پر ظہر کے وقت پہنچ کر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا، جبکہ حر اور حر کے قافلے کی حالت یہ تھی کہ تشنگی کے عالم میں ان کی جان جا رہی تھی۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عباس علیہ الصلاۃ والسلام کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، میرے بھائی عباس، ہمارے پاس مشکوں میں کتنے پانی ہے؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا کہ آقا پانی بہت ہی کم رہ گئے ہیں اہل حرم کے لیے، مگر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ناموس، اپنے بچے اور اپنے گھر والوں کے لیے کوئی پرواہ نہیں کی، فداکاری ہو تو ایسی ہو۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سخی ابن سخی تھے اور سخاوت کے سمندر یعنی حضرت زہرا کے فرزند نے حضرت عباس کو حکم دیا، یہ دشمن ہی صحیح مگر انسان تو ہے نا، ان کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق میں دیکھا بھی یہی گیا ہے کہ جب حر گھوڑے پر نڈھال ہو گئے اور ان کا لشکر زمین پر نڈھال پڑا ہوا تھا تو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے حر کا سر اپنے زانو پر رکھا اور سخی ابن سخی نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ واقعہ بہت ہی سنتے رہتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام جب ایک لشکر کے گھوڑے کو پانی پلا رہے تھے تو گھوڑے نے سر کو اٹھایا اور حضرت علی اکبر نے مشکیزے کے دہن کو بند کیا۔ اسی موقع پر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ کرم حضرت علی اکبر اور اس تشنا گھوڑے کی جانب پڑی تو امام حسین نے فرمایا، میرے لال علی اکبر، یہ دشمن کا گھوڑا ہی صحیح مگر یہ حیوان، یہ مخلوق خدا ہے، یہ ابھی تشنا ہے، اس کو پانی اور پلاؤ۔ حضرت علی اکبر نے عرب کا وہ ماحول ہے، صحرا ہے، گرمی ہے، پانی کی قلت ہے، ایک مرتبہ بابا جان کی جانب دیکھا اور فرمایا، کہا بابا جان، گھوڑے نے پانی پی لیا ہے،
سر کو اوپر اٹھا لیا ہے۔ امام حسین نے کہا نہیں میرے لال، اس نے سانس لینے کے لیے سر کو اوپر اٹھایا ہے، جب تک یہ تشنا ہو ان حیوانوں کو بھی پانی پلاؤ۔ یہی ہمیں ہمارے جد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، اور یہی مہمان نوازی کا ہمیں درس دیا۔ حسین ابن علی نے ہر کے لشکر کو اور ہر کو پانی پلایا۔ جب غشی کے عالم سے ہر نے آنکھیں کھولی تو ایک مرتبہ فرزند نبی کے زانوؤں پر اپنا سر دیکھا اور کہا فرزند فاطمہ، فرزند نبی، ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں، ہم آپ کو گھیرنے کے لیے آئے ہیں۔ امام حسین کے نورانی چہرے کے لبوں پر مسکراہٹ سجی اور آپ نے فرمایا اے ہر، تم انسان تو ہونا، تم دشمن ہو مگر پیاسے ہو، یہ ہمارا ظرف ہے وہ تمہارا ظرف ہے، یہ ہمارا وظیفہ ہے، ہم تمہیں پانی پلائیں گے اور وہ تمہارا وظیفہ ہے، تم اپنا کام کرو۔ امام حسین علیہ السلام کے اخلاق نے ہر کے دل کو جذب کیا اور ہر امام حسین علیہ السلام کے اخلاق کا اسیر ہو کر، غلام ہو کر رہ گئے۔ جب ہر کے لشکر نے اور ہر نے تشنگی کو مٹا لی اور پانی پی چکے تو نماز کا وقت قریب ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے نماز کے لیے قیام کیا تو ہر نے آ کر اجازت مانگی، اے فرزند نبی کیا ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں۔ امام نے نماز کی اجازت دی اور ہر نے امام کی اقتداء میں نماز ظہر کو ادا کیا۔ اس کے بعد امام حسین اور ہر کے درمیان میں مذاکرہ ہوا، جہاں امام حسین کو گھیرنے کے لیے ہر نے کہا کہ مجھے مامور کیا گیا ہے۔ امام حسین نے متعدد جگہوں کا نام لیا مگر مذاکرے کے بعد طے یہ پایا ہے کہ امام کو قادسیہ کی جانب روانہ کیا جائے گا، لہذا امام اور کاروان ناموس رسول قادسیہ کی جانب بڑھے اور ہر بھی ساتھ ساتھ تھے۔ یزید کا خط عبید اللہ ابن زیاد نے جو بھیجا قادسیہ کے منزل پر ہر کو وہ ملا، تب ہر نے کہا فرزند نبی ہمیں حکم دیا گیا ہے آپ کو کوفے کی جانب ایک جنگل میں لے جایا جائے، لہذا احرائے کرب و بلا کی جانب امام رواں دواں ہو گئے۔ امام حسین کے کارواں سے ملحق ہونے کے بارے میں علماء سے متعدد گفتگو سنتے رہتے ہیں، لہذا بہت ہی مختصر طور پر یہ عرض کر دوں کہ دو روایت ملتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ جناب ہر محرم کی 2 تاریخ کی صبح کو امام حسین علیہ السلام کے کارواں سے جا ملے، اور دوسری روایت میں یہ لکھا ہے کہ جناب ہر صبح عاشوراء اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے بہانے لشکر یزید سے نکل گئے اور دور ہو گئے۔ پھر آپ اپنے بھائی، اپنے غلام اور اپنے بیٹے، ایک روایت کی مطابق آپ کی اہلیہ کے ہمراہ آپ امام حسین سے ملحق ہو گئے۔ آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور ندامت کی ریشمہ اپنے ہاتھوں پر اپنے بیٹے سے بندھوا کر امام کی خدمت میں پہنچے۔ وہ عجیب منزل تھا، وہ عجیب مرحلہ تھا کہ جس کے بارے میں علماء تفصیل سے بیان بھی کرتے رہتے ہیں۔ جناب ہر کی جنگ کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ کرب و بلا میں پہلی شخصیت وہ تھی کہ جس نے امام حسین علیہ السلام سے اذن جنگ لی اور میدان میں گئے۔ میدان میں جانے کے بعد آپ نے مفصل خطبہ دیا اور کوفیوں کو نصیحت کی، مگر بدلے میں آپ کو تیروں کی بارش کا سامنا کرنا پڑا اور آپ زخمی ہو کر امام کی خدمت میں آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے پیار بھری نگاہوں سے جناب ہر کی جانب دیکھا۔ جناب ہر نے دوبارہ اجازت لی اور مقتل میں پہنچے، جنگ کرتے رہے۔ آپ کا گھوڑا
جب زخمی ہو گیا اور آپ بھی مقتل میں زخمی ہو کر گر پڑے، آپ نے غیرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ عجیب رجز پڑھا۔ آپ نے فرمایا انی انا الحر و معفی الضعیف اضرب فی اعناقکم بالسیف عن خیر من حل بارض الخیف اضربکم ولا ارى من حیف۔ آپ نے اس شجاعت بھری رجز کے بعد جنگ کی، مگر زخموں سے آپ چور ہو گئے۔ پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے اوپر آپ نے سلام بھیجا، امام آپ کے سرہانے پہنچے، امام حسین علیہ السلام حر کے ماتھے پر اپنی والدہ کا دیا ہوا رومال باندھا اور حر کو اپنا بھائی کہہ کر خطاب کیا۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں جن زخمی شہداء کے سرہانے پہنچے، ان کے بارے میں تاریخ کہتی ہے کہ وہ عظیم شخصیت کہ جن کے سرہانے امام خود دوڑے دوڑے پہنچے، وہ جناب حر علیہ السلام تھے، دوسرے جناب حضرت مسلم ابن اوسجہ تھے، اور تیسرے امام حسین علیہ السلام کے غلام یعنی واضح رومی تھے۔ چوتھی شخصیت امام حسین علیہ السلام کے بہت ہی وفادار سوڈان کے غلام یعنی حضرت علی اکبر علیہ السلام تھے، حضرت قاسم علیہ السلام اور حضرت عباس علمدار باوفا تھے کہ جن کے سرانے خود امام تشریف لے گئے۔ حضرت حر علیہ السلام کے روزے کی تعمیر کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت حر کے روزے کی تعمیر کی ایران کے صفوی بادشاہ شاہ عباس طہماسب، جن کے دور میں آپ کا روزہ تعمیر کیا گیا کہ جو کرب و بلا سے 7 کلومیٹر کی دوری پر مغرب کے جانب واقع ہے، جہاں پر زائروں کا تانتا رہتا ہے اور زائر جاتے ہیں اور اس روزے سے متوسل ہوتے ہیں اور درس وفا لیتے ہیں، درس صداقت اور ایمان لیتے ہیں۔ تاریخ میں اشارہ ملتا ہے کہ حضرت حر علیہ السلام کا سر مبارک کو باب الصغیر دمشق یعنی سیریا کے راجدھانی میں دفن ہے، لہذا وہاں بھی آپ کا مرقد ہے۔ جناب حر کے قاتل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس شخص نے آپ کو قتل کیا وہ ایوب ابن مصرح تھا۔ جناب حر بہت ہی جنگ آزمودہ تھے، بہادر تھے، لہذا کہا یہ جاتا ہے کہ آپ نے 40 سے زیادہ افراد کو اور لشکر یزیدی کو فی النار کیا۔ آپ کے اوپر زیارت ناہیہ میں وقت کے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج الشریف کچھ اس طریقے سے سلام بھیجتے ہیں، السلام علی حر ابن یزید ریاحی۔ جب تک دنیا رہے گی، جب تک تاریخ رہے گی، حضرت حر کا نام بھی قائم اور دائم رہے گا۔ آپ کے نام سے، کردار سے، زندگی سے دنیا وفا کا درس لیتی رہے گی۔